بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کا یہاں تشریف آوری کا شکریہ. آج آپ کو اس لیے زحمت دی کہ یہ کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے. چلو پہلے سیٹ کر لو اطمینان سے کر لو, اس لیے کہ آپ کی آواز بھی میرے ساتھ جائے گی. ناظرین نہیں آپ کے یہ سیٹ ہو گیا معاملہ, میں بات کر لوں. لیکن آپ سب کی آوازوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیے, آپ کی اجازت ہو تو کریں. بسم اللہ. آپ کو یہاں زحمت اس لیے دی تھی کہ ایک تو آپ کے ذریعے اس قوم کو, مہاجر قوم کو مبارکباد دینی تھی کہ اس 26 دسمبر کو جو بہترین اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا, اس سے قوم کے اندر ایک جوش پیدا ہوا ہے, ایک تحریک پیدا ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ اب حیدرآباد میں سرگرمیاں خاصی تیز ہیں, اور الحمدللہ 21 جنوری کے لیے ہم نے اجازت نامہ حاصل کر لیا, جو ایک فارمل طریقہ ہے. ہاں, باغ مصطفیٰ میں, باغ مصطفیٰ ایک بہت اچھا بڑا گراؤنڈ ہے حیدرآباد کا. ہم نے کئی اور جگہوں کا انتخاب بھی کیا تھا, لیکن وہ جگہیں جب وزٹ کیا ہمارے مرکزی قائدین نے اور حیدرآباد کی زونل آرگنائزنگ کمیٹی نے, تو جس قسم کا ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ جگہ تنگ نظر آئی, چھوٹی نظر آئی. اچھا, پکا قلعہ کی ہم نے کوشش کی تھی, لیکن پکا قلعہ میں وہ غالباً قومی ورثے میں چلا گیا, تو قومی ورثہ کمیٹی نے اس کے لیے معذرت کی کہ اس قومی ورثے کو کچھ جلسے کی وجہ سے نقصان پہنچے تو یہاں جلسہ نہ کیا جائے. تو ہم نے بھی اس چیز کا احترام کیا, اور باغ مصطفیٰ میں ہم نے پرمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا, اور الحمدللہ وہاں کی پرمیشن ہو گئی. تو 21 جنوری کو جو دوسرا بڑا اجتماع ہم کرنے جا رہے ہیں مہاجر اتحاد کے حوالے سے, اور جو ظلم و زیادتیاں شہری آبادی کے خلاف ہیں, اس ظلم کے خلاف احتجاج کے طور پر اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے, وہ باغ مصطفیٰ میں حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی 21 جنوری کو ہوگا. اور اس جلسے کے بعد انشاءاللہ سکھر کے جلسے کی تاریخ کا اسی جلسے میں ہم اعلان بھی کر دیں گے. جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور جو 26 ٹاؤن بنا کر شہری حکومت کا جو خد و خال پیش کیا سندھ گورنمنٹ نے, تو ہم تو پہلے ہی اس بلدیاتی جو بل پاس کیا گیا اس کو ہم نے رد کیا تھا, اور شہری عوام کے خلاف اس کو ہم نے قرار دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ شہری عوام کے خلاف ہے, اور کراچی کے وسائل اور کراچی کے انتظام پر قبضہ کرنے کی ایک اور بھونڈی کوشش ہے. لیکن جو بھی احتجاج مختلف سیاسی جماعتیں ریکارڈ کروا رہی ہیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے 26 دسمبر کا جلسہ کیا تھا, وہ بھی ظاہر ہے کہ انہی زیادتیوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا. اور حیدرآباد میں جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی ہم سندھ حکومت کے جو متعصبانہ اقدامات ہیں اس کے خلاف ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کا ذریعہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے بل کو اگر ہم لیں تو صرف وہ بل
سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف ایک واحد چیز نہیں ہے، بلکہ مستقل شہری عوام کے خلاف اور شہری آبادیوں کے خلاف مستقل متعصبانہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس میں ایک اہم ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں مہذب معاشروں میں جو شہر ترقی کرتے ہیں، جن شہروں میں امن و سکون ہوتا ہے اور لوگ وہاں سکون سے زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر کبھی بھی غیر مقامی افراد کے ہاتھوں میں انتظام نہیں ہوتا۔ جتنے بڑے شہر دنیا میں ہیں اور جہاں جہاں ہم ترقی دیکھتے ہیں اور جہاں امن و سکون کی تلاش میں لوگ جاتے ہیں، ان تمام علاقوں کے، تمام شہروں کے بڑے اور تمام ممالک کے بھی انتظام وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب دبئی جاتے ہیں تو وہاں تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، جب وہ انگلینڈ جاتے ہیں تو وہاں تمام قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جب وہ کسی بھی عرب ملک میں جاتے ہیں تو وہاں قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ وہاں روزگار کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں حکمراں نہیں بنتے۔ جو لوگ روزگار کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں کے انتظامی امور نہیں چلاتے، انتظامی امور وہاں کے مقامی لوگ ہی چلاتے ہیں۔ اس شہر کے مقامی لوگوں کو جن کی آنرشپ تھی، اس آنرشپ کو بائی فورس ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چھینا گیا ہے ماضی میں بھی۔ اس شہر میں جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ماضی میں انتخاب ہوئے، جس کے اندر یہاں سے چیمہ اور ڈوگر اور دوسرے لوگ جیتے ہیں، تو وہ بھی ایک منظم سازش تھی، اس لیے کہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ماضی میں ہوا قومی اور صوبائی اسمبلی کا، وہ انجینئرڈ الیکشن تھا۔ اس کو تمام سیاسی پارٹیوں نے رد کیا ہے ہر مقام پر۔ یہاں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ریزلٹس بھی ظاہر ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے نمائندگی چھیننے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو ٹاؤنز ابھی بنے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں کی نمائندگی آپ سے چھیننے کے لیے کیے گئے۔ اس شہر میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں بشمول حیدرآباد اور سکھر اور میر خاص، جہاں مقامی لوگوں کی بجائے باہر سے روزگار کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے اور یہاں کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، تو ظاہر نظام کا تباہ ہونا اور یہاں کے لوگوں کی معاشی بربادی وہ بالکل یقینی ہے۔ ابھی ہم ساتھیوں سے ڈسکس ہم کر رہے تھے اور ہم نے یہ بات تمام ساتھیوں کو احساس دلانے کی کوشش کی، اور آج میں آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کا ایشو بالکل امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے انتظام ہم سے لے کر، مقامی لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر، یہاں کے جو آنرشپ جن کے پاس تھی ان سے لے کر، جب آپ باہر سے لوگوں کو لا کے تعینات کرتے ہیں تو انہیں اس شہر سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اور وہ اس شہر کی بربادی سے دکھی نہیں ہوتے، بلکہ صرف انہیں اپنا ذاتی انفرادی مفاد عزیز ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تمام قانون برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شہر میں جو لوگ ماضی میں کاروبار کرتے رہے، جو اس قوم سے، مہاجر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جو اردو بولتے ہیں اور طویل عرصے سے وہ تجارت سے وابستہ ہیں، ان کی اگر سرمایہ کاری کو دیکھیں تو کروڑوں روپے پر محیط ہوتی ہے۔ اگر ہم طارق روڈ اور مختلف علاقوں میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی اگر ہم یعنی شاپس یا جو آؤٹ لیٹس ہیں، اگر ان کی قیمتوں کا ہم اندازہ لگائیں تو وہ کروڑوں کے اندر ہوتی ہیں، اور کروڑوں روپے کی مالیت سے حاصل کی گئی اس دکان کے اندر جو وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، یا گھڑیوں کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، یا الیکٹرانک کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، یہ جو الیکٹرک اپلائنسز ہوتے ہیں، یہ مشینری کا، یہ سب ٹھیلوں پہ ان کی دکانوں کے سامنے غیر مقامی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے 1 کروڑ روپے کی دکان لی اور ایک شخص 5,000 روپے کے ٹھیلے پہ وہی کپڑا اسمگل کیا ہوا بیچ رہا ہے، وہ مقامی آدمی کہاں سے کمپیٹ کرے گا؟ اور وہ اس کی داد رسی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس شہر میں تمام کاروباری مراکز کے اوپر باہر غیر مقامی افراد ٹھیلے پہ وہی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں جو دکانوں کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت کی دکان میں ایک آدمی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوکت ترین صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور شوکت ترین صاحب کی باقاعدہ مطلب تھریٹننگ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب 22 لاکھ افراد جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ہم نے ان کا کھوج لگا لیا ہے، اور اب ہم انہیں
نوٹسز نہیں بھیجیں گے بلکہ ہم ان کے پاس خود جا کر ان کو بتائیں گے کہ ان کی آمدنی کیا ہے اور ان کے اثاثے کیا ہیں. یقیناً جس نے کروڑ روپے کی دکان خریدی ہے اس کو آپ ریکارڈ پر لے کر آ سکتے ہیں, اور جو ٹھیلے کے اوپر کاروبار کر رہا ہے اس کو کون ریکارڈ پہ لائے گا. یہاں پر اسمگلنگ کا سامان اس شہر میں کھلے عام بک رہا ہے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں قانونی, وہ ان سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو اس شہر میں صرف ایک معاملہ نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ, بلکہ اس شہر میں غیر مقامی پولیس, غیر مقامی افسران, غیر مقامی انتظامیہ تعینات کر کے اس شہر کا نظام برباد کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب تک ہم بھی باقی تمام قومیتوں کی طرح اقتدار میں حصے دار نہیں بنیں گے, اس وقت تک ہم اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. اور ہم نے اپنی عوام سے رائے لے کر, اپنی عوام کی تائید حاصل کر کے ہم نے جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے کو دہرایا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس پہ مستقل اور بہت مؤثر تحریک چلائیں گے. اور اب ہم حیدرآباد میں اسی مطالبے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم حیدرآباد میں اجتماع کریں گے تو اس میں اس صوبے کی ہم حمایت حاصل کریں گے. اور مطلب جو میں نے آپ سے کہا کہ مقامی افراد کا اقتدار میں حصے دار بننا اور صوبے کا اصول, یہ انتہائی ضروری ہے. ظاہر ہے اس بات کے اوپر بہت ساری مخالفتیں بھی ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں, اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی, اس کے اوپر میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ جب دو صوبے تھے پورے پاکستان میں, ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان, اس وقت سندھ نہیں تھا, سندھ ایک الگ صوبہ نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کو بنگالیوں کی اکثریت کا مقابلہ کرنا تھا تو آپ نے 1 یونٹ بنا کر ان کی اکثریت کا مقابلہ کیا. اور جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور پنجاب 56% تھا, تو آپ نے 1 یونٹ توڑ کر تمام صوبے بنا دیے تاکہ تمام قومیتوں کے اندر احساس شراکت پیدا ہو. تمام قومیتیں باقاعدہ اپنے وسائل پر اختیار رکھتی ہیں. صوبہ سرحد جو ایک طویل عرصے تک صوبہ سرحد کے نام سے رہا, وہاں کے لوگوں میں یہ احساس تھا کہ پنجاب وہاں کے پنجابیوں کے نام پر ہے, یا سندھیوں کی وجہ سے سندھ کا صوبہ ہے, یا بلوچستان کا بلوچوں کے حوالے سے ہے. تو پختونوں میں یہ احساس تھا کہ پختونوں کے نام سے اس صوبے کا نام ہونا چاہیے. تو اسی پاکستان کے اندر قومی اسمبلی سے اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے نام تبدیل کیا گیا اور خیبر پختونخوا رکھا گیا تاکہ پختونوں میں احساس شراکت پیدا ہو. جب پختونوں میں احساس شراکت کا احساس آپ کو ہو سکتا ہے, جب سندھیوں کے احساس شراکت کی آپ قدر کر سکتے ہیں, جب پنجاب کے احساس شراکت کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں, جب بلوچوں کے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آپ بلوچستان کو یا ان کے احساس شراکت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں, تو پھر مہاجر قوم کا قصور کیا ہے؟ مہاجر قوم بھی تمام قومیتوں کی طرح ایک الگ قوم ہے, علیحدہ قوم ہے, جس کی اپنی زبان, اپنی ثقافت, اپنا معاشی مفادات ہیں, مشترکہ ان کے جذبات اور احساسات ہیں, اور وہ بھی اپنے وسائل پر اختیار چاہتے ہیں تاکہ اپنے وسائل کو اپنے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کر سکیں. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ پنجاب اور اسلام آباد کے وزٹ, میں نے کہا میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے احساس محرومی ہوتا ہے, میں بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں کہ میرے پیسے, میری قوم کے پیسے, اس شہر کے پیسے, یہاں سے ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے اور یہ شہر کھنڈر بنتا چلا جا رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں. اور وہاں میں جب جاتا ہوں تو میں ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں, وہاں جب جاتا ہوں تو صاف ستھری چمکتی ہوئی سڑکیں دیکھتا ہوں, وہاں کے سیوریج سسٹم اور وہاں کی تمام ترقی دیکھتا ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں یہاں سے ریونیو جنریٹ کر کے ہمارے لوگ دے رہے ہیں, ہمیں ٹیکس زبردستی لیا جا رہا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے مفادات کا کوئی تحفظ تو نہیں کر رہا. میری شاپ کے سامنے اگر کوئی ٹھیلا لگا کے 5,000 روپے کے ٹھیلے کے اوپر میری کروڑوں روپے کی دکان کے سامنے وہی کاروبار کرے, تو میرے اس مفاد کا تحفظ کون کرے گا؟ کیا ہم بھی یہ تمام اثاثے بیچ کر ٹھیلوں کے اوپر کاروبار کرنا شروع کر دیں؟ ہم رجسٹرڈ ہیں, یعنی اس شہر میں کاروبار کرنے والے لوگ انکم ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہیں, باقاعدہ ان کا ریکارڈ ہے, وہ کمپنیاں رجسٹرڈ کراتے ہیں, ان کے تمام ڈاکومنٹیشنز ہیں. جو باہر سے آنے کے بعد یہاں ٹھیلوں پر کاروبار کر رہے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, یہ ظلم ہے. اور یہ سارے مظالم اسی وقت رکیں گے جب میرے وسائل پر میرا اختیار ہوگا, اور جب
ہم یہاں کا انتظام خود سنبھالیں گے. سندھ کے شہری علاقوں جو مہاجر ڈومینیٹ کرتے ہیں جن علاقوں میں، اور ظاہر ہے وہ شہری علاقے مہاجروں کے علاقے تصور کیے جاتے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں 1973 میں جب آپ نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا تو سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کا کوٹا الگ الگ مختص کر کے آپ نے واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ شہری علاقے جو ہے ان میں اردو بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور دیہی علاقوں میں سندھی بولنے والے لوگ رہتے ہیں. تو جو شہری علاقے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہمارا حق ہے. اور یہ جو کالے قانون بنا کر وہ حق سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم صوبے کی تحریک کو مزید تیز کریں اور تمام قوم ایک ہو کر اس پر کام کریں. ہم ظاہر ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی کو تقریباً لگ بھگ 30 لاکھ کے قریب ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 5 ٹاؤن آپ بنا رہے ہیں اور ملیٹ ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے جس کی آبادی 20 لاکھ کے قریب بھی نہیں ہے پوری، وہاں پر آپ جو ہے وہ 4 ٹاؤن بنا رہے ہیں. تو مطلب 30 لاکھ کی آبادی کے اندر اور 20 لاکھ کی آبادی میں فرق ہے. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ جن علاقوں کو آپ کل تک میونسپل کمیٹیوں پر مشتمل تھی، میونسپل کونسل تھی، کمیٹی تھی دیہی علاقوں میں جو ہوتی ہے، اور وہاں کی کونسل جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کا حصہ نہیں تھی اس لیے کہ اسے آپ نے دیہی علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. آج انہی ٹاؤن کو آپ نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا حصہ ڈکلیئر کر دیا. اس کا مقصد یہ کہ وہ دیہی علاقے کے لوگ شہری علاقے کے میئر کا انتخاب کریں گے. درست اگر آپ نے آج ان کو دیہی علاقے کے لوگوں کو شہری نمائندگی کے اندر منتخب کسی کو کرنے کا اختیار دے رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اب وہ شہری علاقے. اگر وہ شہری علاقے ہیں تو ان دیہی علاقوں کا جو کوٹا آپ نے گڈاب کا، منوڑا کا، لیاری کا آپ نے جو دیہی علاقہ ڈکلیئر کر کے یونیورسٹی کالجز میں اور ملازمتوں میں جو ان کا کوٹا الگ مختص کیا ختم کر دیجیے. ان کا کراچی کے طریقے سے آپ ان کا شہری ڈومیسائل تصور کر کے شہری جو کوٹا ہے 2% اس کے اندر ان کو شامل کیجیے. میں اپنا 80 گز کا مکان بیچوں تو اس پہ CVT دیتا ہوں لیکن دیہی علاقے کے لوگ CVT نہیں دیتے. کیپٹل ویلیو ٹیکس ان پر نہیں ہے. لیکن شہری علاقے کے نمائندے منتخب کرنے کے لیے اگر آپ انہیں اختیار دے رہے ہیں تو یہ ظلم ہے. اس طرح کے 20 کالے قانون آپ نے بنائے ہیں کہ ہم 20 لوگ بھی سندھ کے دیہی علاقے کے ایک آدمی کی برابر نہیں بنتے. کراچی سندھ کا آدھا ہے، نصف ہے. لیکن کیا سندھ اسمبلی کے اندر آدھی سیٹیں سندھ کی کراچی سے ہیں؟ کراچی کی سیٹیں اور پورے سندھ کی سیٹیں 50% ہونی چاہیے کیونکہ کراچی سندھ کا آدھا ہے، 50%، لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہ تمام امتیازی اقدامات، امتیازی سلوک، امتیازی قوانین جو واضح طور پر ایتھنک ڈسکرمنیشن کا ثبوت ہے، اس کے بعد صوبے کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلے کا حل ہماری نگاہ میں نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مہاجر قوم کو جو ایک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ہوگی. اور حیدرآباد کے جلسے کے بعد سکھر کا جلسہ کر کے جب ہم واپس کراچی میں ریفرنڈم کی طرف آئیں گے اور دستخطی مہم کی طرف آئیں گے تو اس وقت تک حالات بہت تبدیل ہوں گے. آپ سب کا شکریہ. کسی یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے کالا قانون آپ کہہ رہے ہیں کہ نافذ ہوا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے KMC میں زیادہ تر تعداد جو ہے اردو بولنے والوں کی ہے. اب وہاں پر SUG اور نان SUG کا ایک چکر بھی رچایا گیا ہے جس میں 80% پوسٹیں ایسی ہیں جس پہ سینئر ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر جو ہے وہ SUG سروس کے تعینات کیے جائیں گے. اب SUG سروس میں اردو بولنے والوں کی تعداد تو بالکل ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو لوکل سروس کے نمائندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کس طریقے سے اپنے ہی شہر میں کام کریں گے؟ جی یہی ساری زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو مطلب ان تمام اقدامات کو ہم نے رد کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ سب زیادتیاں ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی قوم کو متحرک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی تمام جو اسی مکتب فکر کے لوگ ہیں، مطلب جو مہاجر پالیٹکس کرتے ہیں ان لوگوں کو سب کو ہم رابطہ کر رہے ہیں اور متحد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آفاق احمد صاحب، آپ کے وقت میں آپ فاروق ستار اور حیدرآباد میں ملاقات کی
تو ان کا فیڈ بیک کیسا ملا آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ اور کن لوگوں سے ملاقات کریں گے؟ کیا مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، فاروق ستار صاحب کے پاس جب ملاقات کے لیے میں نے اپنا وقت بھیجا تھا تو ظاہر ہے میں نے اسی تناظر میں بھیجا تھا جو میں نے جلسے میں کہا تھا کہ سب لوگوں نے جو سیاست کا آغاز کیا تھا کالج یونیورسٹی سے، وہ مہاجر پرچم اٹھا کر ہی کیا تھا. تو مہاجر قومی موومنٹ، میں نے کہا کہ یہ صرف میری جماعت نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے بنیادی طور پر مہاجر سیاست سے ہی اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا. اور میں نے سب سے درخواست کی تھی کہ یہ وقت ہے کہ اپنی قوم کا جو آنے والی نسلوں کا ہم اگر مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو ایک پرچم تلے متحد ہونا ہوگا. تو میں نے اسی سلسلے میں، اسی تناظر میں فاروق ستار صاحب کے پاس لوگوں کو بھیجا تھا، اور جو پیغام میں نے دینا تھا وہ میں نے پیغام دیا، جو ظاہر ہے ہم پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جو میری آبزرویشنز تھیں وہ میں نے ان سے شیئر کی ہیں، اور میں نے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے کہا کہ جو ممکنات ہے اس کے اوپر ڈسکس کی جائے، اور وہ ساتھیوں نے آ کے مجھے فیڈ بیک دیا. ظاہر ہے اس کے اوپر اب ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے دفتر کا وزٹ کیا تھا، ان کی قیادت سے ملاقات کر کے میرا پیغام وائس چیئرمین شاہد فراز صاحب نے ان کو دیا. لیکن ہمارا طے یہ ہوا تھا کہ ہم اس کو ابھی پبلک نہ کریں ملاقات کو، وہ ان کی خواہش تھی. میں حیران ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کی اس خواہش کے باوجود، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ میزبان تھے، میڈیا کو اگر کال کرنا تھا تو ان کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ میڈیا کو کال کرنا نہیں چاہتے تھے تو بھی ان کا استحقاق تھا. لیکن وہ چیز تھوڑی دیر کے بعد ہی سوشل میڈیا پہ تصاویر شیئر کی گئیں، اور اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کو کور کیا گیا. تو اب کیونکہ چیز جو ہے وہ ہائڈ نہیں رہی، اور اب وہ چیز پبلک ہو چکی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اب میں انکار نہیں کر سکتا کہ ملاقات نہیں ہوئی. میں نے بھیجا تھا، اور میں نے ڈائریکٹ خالد مقبول صاحب کو جو میرے چیزیں نوٹس میں آئی ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں نے ان سے آگاہ کر کے ان کی رائے لینا چاہیے. اور میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ آپ امکانات کا جائزہ لیجئے کہ جو میں نے درخواست کی تھی جلسے میں، وہ اس پر کیا ہو سکتا ہے. تو ظاہر یہ میں نے فارملی اپنے لوگ اس لیے بھیجے کہ کل یہ نہ ہو کہ جلسوں میں تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں، تو باقاعدہ کسی کے دروازے پہ جا کر آپ میرا پیغام دے کے آئیے. تو وہ مرکزی قائدین وہاں گئے تھے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پیغام دیا ہے، وہ اسلام آباد میں تھے، اور وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے پاس بھی جائیں گے. اور باقی سلیم حیدر صاحب کے پاس، مہاجر رابطہ کونسل کے پاس، چاہے وہ نصرت مرزا صاحب ہوں، چاہے وہ بندھانی صاحب ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ بندھانی صاحب اس رابطہ کونسل کے، مہاجر رابطہ کونسل کے رکن ہیں نہیں ہیں، لیکن ارشد صاحب ہیں. تو تمام لوگوں سے ہم رابطہ کریں گے، اور تمام لوگوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے. اور میں کسی سے اس بات پر اصرار نہیں کروں گا. میری خواہش ضرور ہے کہ سب لوگ ایک پرچم تلے متحد ہوں، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا. اگر کسی کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن ایک بات پر تو اگر ہمیں پاؤں بھی پکڑنے پڑے لوگوں کے، میں پاؤں پکڑ لوں گا کہ یار کم سے کم ایک نقطے پر اپنی قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں. جب مختلف سیاسی جماعتیں کسی کامن اینیمی کے اگینسٹ اتحاد کر سکتی ہیں، قومی اتحاد بن سکتا ہے، ARD بن سکتی ہے، MRD بن سکتی ہے، تو ہم اپنی قوم کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہمارے خلاف جو سازشیں یعنی سندھ حکومت کرتی رہی ہے، وفاق ہمارے ساتھ جو زیادتی کرتا رہا ہے، اس کے خلاف کم سے کم ہم ان کو اینیمی تصور کرتے ہوئے، کہ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے اینیمی والا ہی سلوک کیا نا، دشمنوں والا، کہ یعنی وہ اگر صوبہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وفاق ہم ان زخموں پہ مرہم رکھتا. وفاق نے بھی نمک ہی چھڑکا کہ اگر KPT کراچی میں ہے، اس میں بھی ویکینسی نکلی تو ہمیں مزید تکلیف پہنچانے کے لیے باقاعدہ اشتہار کے اندر لکھا گیا کہ کراچی والے ایک گریڈ کی نوکری کے لیے بھی زحمت نہ کریں. تو وفاق نے کون سا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دی. تو اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ میں کبھی بھی اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنوں گا
کہ ایک آقا سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوسرے آقا کو میں تسلیم کروں. ہمارے لیے تو دونوں آقاؤں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. ہاں بھائی یہ بتائیں, آپ نے صوبے کی بات کی ہے, شہری علاقوں کی صوبے کی. کراچی اور حیدرآباد میں بہت بڑی تعداد میں دیگر قومیتیں وہ لوگ بھی مستقل طور پر آباد ہیں, جو مستقل آباد ہیں. بالکل ان سے کس طرح بات ہوگی اور انہیں کس طرح؟ نہیں انشاءاللہ بات ہوگی اور اچھی بات ہوگی. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہاں 10-20 لاکھ صرف افغانی ہیں. ظاہر ہے یہاں پنجابی پٹھان بھی آباد ہیں اور وہ لوگ آباد ہیں جو ایک طویل عرصے سے آباد ہیں, اور یہاں پر وہ بھی قانونی اور تمام ضابطوں کا خیال رکھ کر روزمرہ کے زندگی گزارتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے سندھ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کا نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان کے بچے بھی یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے پاس بھی شہری ڈومیسائل ہے, ان کے پاس جو ہے وہ گڈاپ کا ڈومیسائل نہیں ہے, ان کے پاس بھی جو ہے وہ دیہی علاقے کا ڈومیسائل نہیں ہے. تو ظاہر وکٹم وہ بھی ہیں, اور اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے اقدامات کے وہ بھی وکٹم ہیں, تو جو تحریک ہم صوبے کی چلا رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے, اور وہ جب ہماری اس تحریک کا حصہ ہوں گے تو کل جب انشاءاللہ تعالی صبح بنے گا تو اقتدار میں شراکت دار بھی وہ لوگ ساتھ میں ہوں گے جب وہ تحریک کا حصہ ہوں گے. ہاں بھائی, میرے چھوٹے چھوٹے سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے کہ جو آپ کا حیدرآباد میں جلسہ ہے کیا اس کی پرمیشن مل گئی, اور لوکل باڈی آرڈیننس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے کورٹ میں, آپ کا کوئی ہے اس بارے میں انٹرویو؟ جی وہ میں نے بھی بتایا کہ پرمیشن مل گئی ہے. باغ مصطفیٰ میں ہم نے جلسے کا اہتمام کر لیا ہے. وہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور بہت اچھا گراؤنڈ ہے لطیف آباد میں, کیونکہ قلعہ جو ہے وہ قومی ورثے میں شامل ہو گیا, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں. انہوں نے قومی ورثے والوں نے اس پہ درخواست کی کہ بھئی یہاں جلسے سے آپ اپلیکیشن سے وڈرا کر لیجیے. ہم نے وڈرا کر لی. جب ہم نے ایک دوسری جگہ کا ہم نے وزٹ کیا تو وہ جگہ ہمیں چھوٹی لگی اور شہر ڈسٹرب ہوتا. وہ جگہ تھی کوہ نور چوک, لیکن کوہ نور چوک پہ جو ہے وہ آسانی سے لوگ پیدل گلیوں سے اتر کے آ سکتے تھے اور بہت کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پریشانی ہوتی. تو ہم نے باغ مصطفیٰ کی پرمیشن کی, پھر ہم نے ریکویسٹ کی اور وہ ہم نے لے لی. اسی کی وجہ سے ہم نے آج پریس کانفرنس کی بتایا. جس طرح آپ نے بتایا کہ مختلف شخصیات سے آپ کا رابطہ ہوا, سب کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا بانی ایم کیو ایم سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا اس حوالے سے, رابطہ کریں گے کہ دیکھو میری دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں ہماری بھی بڑھ گئی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, دیکھو بھائی جو ان کی باقیات ہیں ان سے تو میں نے رابطہ کر لیا نا, اب اگر وہ ان کے رابطے میں ہیں تو مجھے نہیں پتا ہے. یہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا جاری ہے 9 روز ہو گئے ہیں, تو اس دھرنے کو کس نظر سے, اور آپ وہاں جائیں گے یہ بھی شامل کریں گے؟ دیکھو یار پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں تک تو نابیناؤں نے احتجاج کیا تو کسی کو نہیں جانے دیا, خواتین ٹیچر نے احتجاج کیا تو انہیں واٹر کینن سے جو ہے وہ بھگا دیا گیا. اس ریڈ زون میں ظاہر ہے کہ کوئی لے کر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی مزاحمت نہیں کی. اور میں نے کہا تھا کہ دیکھو بعض قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو مہاجر پولیٹکس ہے ان کو اس مذہبی جماعتوں سے ریپلیس کیا جائے. ابھی یہ سندھ کے شہری عوام اور مہاجر عوام کو سوچنا چاہیے, وہ سوچیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو حق دو تو وہ مہاجروں کے ساتھ ناانصافی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں جو کھلے عام کہہ رہے ہوتے ہیں کنڈا کاٹو گے تو میں مروں گا یا تمہیں ماروں گا لیکن کنڈا نہیں کاٹنے دوں گا. تو جو لائن لاسز ہیں وہ میں بیئر کر رہا ہوں, میری قوم کے لوگ کر رہے ہیں جن کے گھر پہ میٹر لگا, وہ ان کے مفادات کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. یہ مہاجروں کو سوچنا چاہیے یا وہ مہاجروں کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. اگر مہاجروں کے مفاد کی بات کر رہے ہیں تو پھر مہاجر کہہ کر بات کرنی چاہیے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہاں جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر میں کو زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن سب کو سوچنا چاہیے وہاں تک گئے کیسے اور اتنے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں تو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب 20 تاریخ کو تبت میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں.
جو میری اطلاع ہے، جو مجھے کسی نے بتایا 20 تاریخ کو، ہاں 30 یا 30 جنوری، اور انہوں نے کہا وہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک نہیں گئے، اور اگر انہیں اتنے دن دھرنا دیتے ہوئے ہو گئے تو پھر قوم کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بھائی کون لے کے گیا وہاں تک. ٹھیک ہے.